بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 2468 نمبر ایک طویل حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، اور اس کا ترجمہ ذکر کرنے کے بعد اب اس کے نکات پر مختلف پہلوؤں پر یا اس حدیث پر مختلف پہلوؤں سے کلام انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو یہ بات ہی چل رہی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ کویسچن کیا گیا کہ وہ کون دو خاتون تھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل اعتدال سے کچھ ہٹ گئے تھے، اور اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی جو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم مکے میں تھے، قریشی حضرات تھے آپ لوگ، تو عورتیں آپ لوگوں سے یعنی ازواج جو تھیں، بیویاں جو تھیں، وہ دب کر رہتی تھیں اور پلٹ کر جواب نہیں دیتی تھیں۔ لیکن جب مدینہ منورہ آئیں تو یہاں پر انصار کی جو خواتین تھیں وہ چونکہ یہاں کے مرد حضرات ذرا نرم طبیعت واقع ہوئے تھے تو خواتین پلٹ کے جواب دے دیا کرتی تھیں، لیکن وہ جواب اس طرح کا تصور میں نہ لایا جائے کہ جو شوہر کی تحقیر اور بے عزتی پر یا اس کو معاذ اللہ برا بھلا کہنے پر مشتمل ہو، اپنا موقف ذکر کرنا لیکن تھوڑا سا بلند آواز کے ساتھ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری زوجہ نے بھی مجھے پلٹ کے اس طرح جواب دیا، تو میں نے کہا کہ تم جب مکے میں تھیں تو ایسا نہیں کرتی تھیں، اب کیوں کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ انصار کی عورتیں یہاں ایسی کرتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی بعض آپ کو جواب دیتی ہیں اور بعض سارا دن دور رہتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، بعض اوقات اس طرح کی صورتحال چلتی ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی کے پاس گئے اور یہی بات ذکر کی کہ ایسا ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے۔ تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب ایک انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو جتنے اس کے دنیاوی مناصب ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے مناصب ہیں ان کی وہ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، لیکن ان کی جو حیثیت ہوتی ہے یا ان کا جو مقام مرتبہ ہوتا ہے یا ان کا جو بھی آپ کہہ لیں کہ ایک انسان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہے، اور جو گھر والوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے اور وہ بنیادی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم بھی ہیں، ایک لیڈر بھی ہیں، آپ ایک نبی بھی ہیں، آپ ایک امام بھی ہیں، آپ استاد بھی ہیں، آپ پیر و مرشد بھی ہیں، لیکن جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ مطلب ایک شوہر کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، اگر بچے ہیں تو والد کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، اور یہی حیثیت غالب آتی ہے۔ اور پھر گھر میں یقینی سی بات ہے اگر کوئی مطلب دنیا کا حاکم ہے وہ گھر میں جا کے حاکمیت کوئی کرتا ہے، وہ گھر میں ایک شوہر کی حیثیت سے گیا ہے تو اپنے زوجہ سے ویسے ہی وہ ہم کلام ہوگا، نہ یہ کہ جیسے وہ اپنے دربار میں یا باہر وہ عام لوگوں کے ساتھ رعایا کے ساتھ لہجہ رکھتا ہے یا احکامات جاری کرتا ہے، وہی بالکل ٹون گھر میں رہے گی، چینج ہوتی ہے۔ بس یہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ تو صحابیات یعنی ازواج مطہرات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کا مطلب معاذ اللہ کوئی بے ادبی بدتمیزی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بات چلتی ہے تو وہ بھی گفتگو کرتی ہیں، جواب دیتی ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو ہوتا تو پھر تو وحی نازل ہوتی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار غضب فرماتے کہ یہ وصف نبوت کے خلاف ہوا، چاہے میری شوہر کی حیثیت بھی ہے پھر بھی یہ خلاف ہے، لیکن سرکار نے تنبیہ نہیں فرمائی، تو اس کا مطلب یہ گھر کے اندر معاملات عام طور پہ چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ ناراض ہونا، یہ وہ ناراض ہونا نہیں ہوتا کہ جو دل سے ناراض ہونا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہونے کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، باہر ہوگا تو کافر ہی ہو جائے، اور گھر میں بھی اگر میاں بیوی کی حیثیت سے دیکھیں تو ازواج مطہرات سرکار سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں اور آپ کا ادب و احترام بھی کرتی تھیں۔ یہ اصل میں بعض اوقات جیسے بچے روٹھ جاتے ہیں نا، اور وہ ان کو امید ہوتی ہے کہ سامنے والا منائے گا، یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ ایک حدیث سے گزر چکی ہے، آپ نے بھی اس کو سماعت فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ جب آپ ہم سے ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں صرف ظاہر میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں، دل میں آپ ہی کا نام ہوتا ہے۔
یعنی مراد یہ ہے کہ بس وہ ایک اظہار ناراضگی دکھانا تاکہ سامنے والا پھر مائل ہو، منائے، پیار محبت کا اظہار کرے، یہ گھر میں عمومی طور پہ چلتا ہے۔ اسی تناظر میں ان چیزوں کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ ہر چیز اپنے قرینہ اور سلیقے سے آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ اور اس کا مطلب معلوم یہ ہوا کہ اگر زوجہ شوہر کو کوئی معقول بات کہہ دیتی ہے، معقول جواب دے دیتی ہے، شوہر نے کوئی بات کہی، وہ دلیل سے اس کا رد کرتی ہے، شوہر ایک بظاہر الزام لگاتا ہے، یا اس کی طرف گھر والوں نے کوئی جھوٹ منسوب کیا ہے اور اب شوہر اس سے استفسار کر رہا ہے، معلوم کر رہا ہے، تو بیوی کا حق ہے کہ وہ جواب دے۔ اب یہ یقینی سی بات ہے، اس میں تحقیر کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، اس میں گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو تکار نہیں ہونی چاہیے، انداز کہنے کا مختلف ہونا چاہیے، سینے پر چڑھ کے گفتگو نہ کریں، گریبان پکڑ کے نہ جھنجھوڑے شوہر کو، یہ بے ادبی اور بدتمیزی ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں بعض اوقات زوجہ کا جواب دینا ہی شوہر اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس میری آدھا گھنٹہ تک میں چاہے غصے کا اظہار کرتے رہوں، تم منہ جھکا کے سنتی رہو، اور ایک بھی جواب اگر دے دیا تو فوراً تم بدتمیز ہو، بد تہذیب ہو، دائرہ ادب سے خارج ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر زوجہ کوئی معقول جواب دے رہی ہیں اور صحیح جواب دے رہی ہیں کہ عورت کو بھی اپنے دفاع کا حق ہے۔ اگر فرض کر لیں جوائنٹ فیملی کے اندر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گھر والے کسی کی شکایت کر دیتے ہیں، تو اس کو بھی تو کچھ جواب دینے کا حق ہے، اپنی صفائی پیش کرنے کا حق ہے۔ اس کے جواب میں فوراً عورت کو یہ کہہ دینا تم بدتمیز ہو، بد تہذیب ہو، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ ہاں، وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ بہنوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ایک بیلنس قائم کریں، شوہر کے مزاج کو دیکھیں کہ اگر وہ جواب دینے کو فی الحال ناپسند کر رہا ہے تو خاموش ہو جائیں، ابھی وہ غصے میں ہے۔ جب وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر پیار محبت سے اپنا موقف بیان کر دیں۔ اب ہمارے یہاں غلطی یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو شوہر یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری حاکمیت کو تسلیم کر کے عورت بالکل گونگی بن کر میری ہر طرح کی بات سنے، چاہے میں گالی گلوچ کروں، چاہے اس کو بے عزت کروں، ذلیل کروں، اور میں جو بھی الزام اس پر لگاؤں، جو جرم اس کی طرف منسوب کروں، اس کو خاموش رہ کر اس کی تائید کرنی چاہیے۔ ادھر زوجہ یہ سمجھتی ہے کہ جی مجھے ایسا کیوں کہہ دیا، تو مجھے پلٹ کے جواب اسی وقت دینا چاہیے، اگر میں خاموش ہو کے سن لوں گی میں تو چھوٹے باپ کی ہو جاؤں گی، اور اس کے بعد تو کبھی بہتری کی صورت نکل ہی نہیں سکتی۔ دونوں ایسی صورتحال میں غصے میں ہوتے ہیں اور حالت کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ سنبھلنے کے بجائے بگڑتی ہے، کیونکہ طیش میں الفاظ زبان سے الٹے سیدھے نکلتے ہیں، اور اس سے بات کبھی سمٹتی نہیں اور پھیلتی ہے، اور پھر بات گالی گلوچ تک آتی ہے، کبھی تھپڑ مارنے تک آتی ہے، اور معاذ اللہ پھر بعض اوقات طویل ناراضگی اور یا طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب یہ بتایا حضرت عمر فاروق کو کہ ازواج ایسا کرتی ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں نے فوراً کپڑے بدلے اور حفصہ کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، تو میں نے کہا ایسا تم نہ کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گی۔ اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک بات کہی، آپ نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ بولا کہ کوئی چیز چاہیے ہو تو سرکار سے مطالبہ نہ کیا کرو، مجھ سے کر لیا کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اسباب اپنے پاس بالکل رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے، اور صحیح بات ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ویسے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں، لیکن وہ تمام مشیت الہی کے تابع تھے۔ سرکار چاہتے تو صحابہ کرام پر وسعت فرما دیتے، لیکن چونکہ ازلی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا یہی تھا کہ صحابہ کا امتحان لینا ہے، مختلف آزمائشوں میں ان کو رکھنا ہے، اس لیے سرکار نے وہ تمام خزانے دنیا میں تقسیم نہیں فرمائے۔ حالانکہ خزانے بہت تھے سرکار کے دست اقدس میں، اور جب موقع ملا ہے، اللہ کی اجازت ہوئی، تو آپ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، اور بروز قیامت انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ بیٹی کو سمجھا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر اختیاری ہے، ان کے پاس بظاہر وہ چیز رکھنا نہیں پسند کرتے، کیونکہ ان کو قیامت تک کے لیے ایک بہترین حاکم ہونے کی حیثیت سے، ایک رول ماڈل ہونے کی حیثیت سے اپنا تعارف کروانا ہے، اور آج دیکھیں سب ان کو ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا کو تمہیں ضرورت ہوتی بھی ہے ان سے نہ مانگو بلکہ مجھ سے مانگ لیا کرو۔ اور پھر آپ نے کہا کہ پھر فرمایا کہ تم کسی فریب میں مبتلا نہ ہونا، بے شک تمہاری سوکن تم سے زیادہ خوبصورت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ دیکھیں ویسے تو یہ تو خیر سوکنوں کا مسئلہ ہے، سوکن کا مطلب ہوتا ہے ایک شوہر کی دو بیویاں ہوں تو وہ آپس میں سوکنیں ہوتی ہیں، تو اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھائی۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جوائنٹ فیملی میں بچی جاتی ہے
تو ماں باپ اس کو گر سکھاتے ہیں کہ سب کو نیچے کیسے کرنا ہے، تم نے اپر لیول پر کیسے آنا ہے، چاہے ان میں کوئی بچی سے بہتر کیوں نہ ہو، اس سے افضل اور اعلیٰ کیوں نہ ہو، بس تمہیں اوپر ہونا ہے، دوسروں کو نیچے کرنا ہے۔ اور پھر بچی وہاں پر جا کے اس مشن کو جب پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، کھینچم تانی ہوتی ہے، اپنے اس سسرال میں بڑوں کی نگاہوں میں سرخرو ہونے کے لیے تمام بہویں محنتیں کرتی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہوتی ہے اور اس میں نقصان ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اپنی بیٹی ہوتی ہے وہ دوسروں کو نیچے دکھانے کے چکر میں خود نیچے ہو جاتی ہے اور معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں یہ باپ یہ سمجھتا ہے، یہ والدہ یہ سمجھتی ہیں کہ جس خاندان میں ہم بچی کا نکاح کر رہے ہیں وہاں کچھ ایسی بچیاں ہیں جو ہماری بچی سے افضل ہیں، انہیں زیادہ محبوب ہے ان کے بڑوں کو، ان کے زیادہ قریب ہیں، جس سے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں، تو بیٹا یہ حرص نہیں کرنی چاہیے کہ وہ مقام مرتبہ مجھے مل جائے، سب مجھ سے پیچھے ہو جائے، میں آگے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں عزت دینی ہے کوئی اس کو ذلت میں نہیں بدل سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرنا ہو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ جو مقام، جو مرتبہ، جو نعمتیں میری قسمت میں ازل سے لکھ دی گئیں انہیں کوئی چھین نہیں سکتا، وہ مجھے مل کر رہیں گے، اور جو نہیں لکھیں وہ میں حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب ہمیں تو نہیں پتہ میری قسمت میں ہے کہ نہیں، تو ہمیں جائز طریقے سے اس کے حصول یا تحصیل کی کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ناجائز امر اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جھوٹ بول کے، غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے، کسی کے دل میں بدگمانی ڈال کے کسی کی عزت کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ اس کو عزت دینے کا ہو تو ہم بالکل ایسا نہیں کر سکتے، وہی عزت پائے گا، ہم ذلیل ہوں گے۔ ہاں کوشش کرنے میں حرج نہیں، اپنے جیسے اب خاندان میں اگر آپ مقام مرتبہ بچی چاہتی ہے تو اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، اپنے شوہر کو اپنا بنائے، گھر میں اور جو لوگ ہیں ان سے اچھا رویہ رکھے، اخلاق سے ملے، خود بخود تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں، کچھ عرصے میں ہر ایک سراہتا ہے کہ بھئی بچی بہت اچھی ہے، کسی کی برائی بھی نہیں، کسی کی غیبت نہیں کرتی، کبھی جھوٹ آ کے نہیں بولتی، کبھی کسی کی برائی نہیں کرتی ہے، کبھی کسی کے خلاف نہیں بولا ہے، ہر ایک کے زبان پہ اللہ تعریفیں جاری کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہ اپنے بچوں کو تربیت دیں کہ جو چیز تمہیں حاصل کرنی ہے، پہلی بات تو یہ کہ بچی کو سکھانا چاہیے کہ نعمتوں کے سلسلے میں کسی سے اپنا موازنہ نہ کرو، یہ بھی بڑی بیماری ہوتی ہے، ہم روحانی تربیت کرتے نہیں، بچی وہاں جاتی ہے، آپ فرض کر لیں کہ چار دیورانی جٹھانیاں ہیں، ایک کا شوہر زیادہ کماتا ہے، وہ زیادہ اچھے کپڑے لا کر دیتا ہے، زیور لا کر دیتا ہے، باہر گھومنے جا رہے ہیں، ورلڈ ٹور پہ چلے گئے، تو وہ اپنے شوہر سے پھر وہ موازنہ کرتی ہے کہ میں پیچھے کیوں، اور پھر وہ صبر نہیں کر پاتی، وہ شوہر کو اکساتی ہے کہ تم بھی کچھ ایسا کرو کہ ہمیں نعمتیں ملے۔ اب اگر شوہر بیچارہ یہ کہتا ہے نہیں میں رزق حلال کماؤں گا، حرام نہیں کما سکتا، وہ بھائی تو میرا حرام کماتا ہے اس لیے ایسا ہے، تو سمجھدار بچی ہو تو شاید راضی رہے، ورنہ بعض کہتی ہیں تم تو بدھو کے بدھو ہی رہو گے، ساری دنیا کر رہی ہے تم بھی کرو، یعنی وہ اپنی وقتی آسائشیں اور اپنے میکے میں جا کے فخر کر کے دکھانا کہ میری بہنیں، میری کزنز مجھے بڑے رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں، میں مرکز نگاہ بن جاؤں، ایسی نعمتوں کے ذریعے نمایاں ہو جاؤں کہ کوئی میرے میکے میں میرا مقابل نہ ہو، وہ شوہر کو اکساتی ہے کہ کسی طریقے سے بس تم لے کر آؤ، پھر شوہر لگ جاتا ہے، وقتی طور پہ ایک ابال سا بھی آتا ہے، لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں، پھر بیچارہ وہ کرپشن میں پکڑا جاتا ہے، رشوت خوری میں پکڑا جاتا ہے، پھر جو ذلت متوجہ ہوتی ہے اور پھر جو موجودہ نعمتیں بھی چھنتی ہیں وہ بڑی دردناک صورتحال ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نعمت کی تمنا کرنے میں حرج نہیں، لیکن اپنے بچوں کو سمجھاؤ، کسی کی حرص نہ کریں، اس کے پاس گھر ہے ہمارے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس گاڑی ہے ہمارے پاس کیوں نہیں، اس کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں، وہ جوڑے دلا رہا ہے تم مجھے کیوں نہیں دلا رہے، وہ باہر گھومنے جا رہے ہیں تم کیوں نہیں، وہ رات میں پیزا منگا رہے ہیں تم کیوں نہیں منگا رہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک دوسرے کا موازنہ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، مقابلہ کرنے کی، اس نے تباہ کر دیا ہے۔ اس سے آدمی اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعمتوں کے اعتراف سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے ملا کیا ہے، تم اپنی فلاں بھابھی کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، تم نے مجھے کیا دیا ہے، حالانکہ بہت کچھ نعمتیں ملی ہوتی ہیں، لیکن ان سب کے ناشکر پن میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے صاحبزادی بی بی حفصہ کو بہت ہی پیارے انداز سے سمجھانا، یہ ہے ایک دیانتدارانہ تجزیہ، اور یہ ہے اپنی ایک بچی کی بہترین تربیت، اس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ غسان کا بادشاہ ہم سے لڑنے کے لیے اپنے گھوڑے وغیرہ تیار کر رہا تھا، مختصر میں کر کے عرض کرتا ہوں کہ میں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں سو رہا تھا کہ دروازہ بجا،
تو میں پریشان ہو کے باہر نکلا تو میرا وہی دوست تھا، اور میں سمجھا شاید بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ بادشاہ نے حملہ کیا؟ کہا کہ اس سے بڑا معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ اب آگے جیسے آپ دیکھیں گے کہ طلاق تو ہوئی نہیں تھی، اس کا مطلب اس شخص نے گمان کیا تھا۔ وہ مسجد گئے ہوں گے، وہاں صحابہ رو رہے ہیں، سرکار ناراض ہو کے مچان پہ تشریف لے گئے تھے، ملاقات کسی سے نہیں کر رہے تھے، گھر کو چھوڑ دیا تھا، تو اس سے اس شخص کو یہ اندازہ ہوا، اس نے اندازہ کیا کہ شاید نبی کریم نے طلاق دے دی ہے، تو انہوں نے آ کے ایسا بتا دیا۔ عمر فاروق گھبرا گئے اور فوراً کہتے ہیں میں بیوی حفصہ کے پاس گیا اور ان کو جا کر میں نے کہا دیکھا میں پہلے اسی لیے تمہیں کہتا تھا کہ اس طرح نہ کرو۔ آپ سمجھ گئے کہ شاید کوئی ازواج کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا ہوگا، اور پھر آپ نے بیٹی سے پوچھا کیا سرکار نے طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو آپ تشریف لے گئے سرکار کے پاس، پہلے مسجد گئے تو صحابہ رو رہے تھے۔ صحابہ کا رونا ثابت کرتا ہے کہ وہ نبی کریم سے بہت عقیدت محبت رکھتے تھے، بہت ہی قریب تھے، اور جیسے اپنے قریبی کا کوئی نقصان بظاہر ہوتا نظر آئے تو افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، آدمی روتا ہے، اسی طریقے سے وہ دکھ محسوس کر رہے تھے۔ ان سے معلوم کیا تو ان کو بھی پتہ نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق گئے اور 3 دفعہ اجازت طلب کی، 2 دفعہ سرکار نے، تینوں دفعہ ویسے تو منع فرمایا، منع نہیں فرمایا، خاموش ہو گئے، غلام کو اجازت نہیں دی کہ اندر بلائیں، لیکن پھر آپ کو بلوا لیا اور آپ اندر گئے اور آپ نے جا کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا ہوں تو سرکار کے تھوڑا سا بس مال تھا اور کچھ بھی بظاہر مجھے نظر نہیں آیا۔ مالک کونین ہیں اور بالکل معمولی سا آپ کے پاس مال۔ پھر آپ کا مکالمہ ہوا، اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔